انشاءاللہ رمضان کے ابتدائی جمعۃ المبارک میں ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ ہر نمازی سورۃ الفاتحہ میں انعمت علیہم کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگتا ہے، اور ساتھ ہی وہ مغضوب علیہم اور ظالمین کے راستوں سے بچنے کی دعا مانگتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، تیرے غصے کی گرفت میں آئے۔ اور ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلا جو گمراہ ہوئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ظالمین سے مراد عیسائی ہیں۔ ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچا اور ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ یہ فرق ہے مغضوب علیہم میں اور ظالمین میں۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے، مغضوب علیہم سے مراد وہ کافر ہیں جو اندر سے بھی کافر ہیں اور باہر سے بھی کافر ہیں۔ ان کے باطن میں بھی کفر ہے اور ان کی زبان پہ بھی کفر ہے، جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتبہ شیبہ ہو گئے۔ نہ ان کے دل نے کبھی اسلام کو تسلیم کیا اور نہ کبھی انہوں نے اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کیا۔ اور ظالمین وہ لوگ ہیں جو باطن میں تو کافر ہیں
ان کے دلوں نے کبھی اسلام کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن دنیاوی مفاد کے لیے وہ زبان سے ایمان کا اظہار کرتے، جسے ہم منافق کہتے ہیں۔ مفہوم یہ ہوگا کہ ہمیں کافروں کے راستے پہ بھی نہ چلا اور ہمیں منافقوں کے راستے پر بھی نہ چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تیرا انعام، اور انعام سے مراد یہاں یہ ظاہری انعام نہیں ہے، وہ نعمتیں مراد نہیں ہیں جو اللہ نے کافروں کو بھی دے رکھی، وجود ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، پاؤں ہے، ہاتھ ہے، شعور ہے، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، مکان ہیں، ملیں ہیں، کارخانے ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، صحت ہے، جوانی ہے، حسن ہے، یہ نعمت مراد نہیں۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ایمان والی نعمت مراد، صراط الذین انعمت، لیکن یہاں جن لوگوں کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ ذرا اوپر والا درجہ ہے، جسے آپ استقامت کہتے ہیں، یا جسے قرآن نے ربط قلب کہا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اصحاب کہف کے دلوں پر گرہ لگا۔ یہ بڑا اونچا درجہ ہے، مصائب آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے چربی پگھل رہی ہے اور وہ کہتا ہے احد احد، استقامت۔ تھوڑی سی مصیبت آئے بندہ ڈگمگانے لگ جائے، تھوڑا سا دکھ آئے بندہ پھسل جائے، ایمان تو ہے، لیکن یہاں انعمت علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو استقامت اور ربط قلب کے درجے پر فائز ہیں۔ اصحاب کہف اس درجے پہ فائز تھے، میرے نبی کے سارے صحابہ اس درجے پر فائز تھے، ربط قلب کے درجے۔ کسی مصیبت نے ان کے قدموں کو ہلایا نہیں۔ 70 آدمی ایک دن میں شہید ہو جائیں، ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، 70 گھرانے متاثر ہوئے۔ مدینہ کوئی سرگودے جتنا شہر تو نہیں تھا نا کہ ادھر والوں کو ادھر کے کونے کا پتہ نہ ہو اور ادھر کونے والوں کو ادھر کا پتہ نہ ہو۔ جتنی آج مسجد نبوی ہے یہ سارا مدینہ ہے۔ اتنے سے گاؤں میں 70 گھرانے متاثر ہو جائیں، 70 آدمی شہید ہو گئے۔ ذہنی اذیت یہ پہنچی کہ لاشوں کا مسئلہ کیا گیا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خندق میں جب عمرو ابن عبد ود مارا گیا تھا، خندق پار کر کے آ گیا پھر مارا گیا، تو مشرکین نے کہا جتنے پیسے لینے جے لے لو، اس لاش کو ہمارے حوالے کرو، جتنی رقم مانگتے ہو مانگو۔
میرے نبی نے کہا ہم مردوں کو بیچا نہیں کرتے، نہیں کیا سودا میرے نبی۔ یہ ہے نا اسلام، یہ ہے اخلاق، یہ ہے آداب، یہ ہے قدریں۔ یہ کیا ہوا کہ لاشوں کو مسلح کر دیا جائے، کان ناک آنکھ نکال لی جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی پھوپھی ہیں، بڑی بہادر خاتون ہیں۔ خندق میں جہاں عورتیں تھیں اس کے خیمے کے باہر حضرت حسان پہرے دار تھے۔ ایک کافر وہاں سے گزرا، انہوں نے حضرت حسان سے کہا بھی اس کو پکڑو مارو، ان کی جرت نہ ہوئی، حضرت صفیہ نے اسے قتل کیا۔ بہادر خاتون وہ میدان احد میں آئیں اپنے بھائی کے ناش پہ، جسم پہ۔ میرے نبی نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا اپنی والدہ کو روکو، یہ بھائی کی لاش پہ ناش پہ نہ آئے، یہ صبر نہیں کر سکے گی، جو حالت ہے ان کی۔ حضرت زبیر نے اپنی ماں کو روکا، انہوں نے دھکا مارا، ایک طرف ہٹایا، پھر اس طرف جانے لگی تو حضرت زبیر نے کہا ماں نبی پاک کا پیغام ہے۔ قدم وہی رک گئے کہ آپ نے منع کیا ہے کہ حوصلہ نہیں کر پاؤ گی، اس لیے آپ انہیں نہ دیکھیں۔ فرمایا میرے بھتیجے کو جا کے کہنا جب سے تیرے دامن کو پکڑا ہے تو صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ وہ 2 چادریں لائی تھیں اپنے بھائی کے کفن کے لیے۔ کیا اسلام دین ہے اور کیا میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دونوں چادریں میرے چچا پہ ڈال دی جائیں، کیا ضرورت ہے، ایک میرے چچا پہ ڈال دو اور دوسری چادر ساتھ والے شہید پر ڈال۔ ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، اس کا نام ہے ایثار، جو ہمارے ہاں بالکل مفقود ہے۔ ہم صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والے لوگ ہیں، میری بات بننی چاہیے۔ یا رسول اللہ ایک چادر بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، فرمایا چھوٹی چادر میرے چچا پہ ڈال دو، بڑی چادر ساتھ والے شہید پہ ڈالو۔ حضرت حمزہ کا سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ پوری نہیں آتی، فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گھاس، ایک مدینے کا گھاس ہے اذخر، وہ ان کے پاؤں پر ڈال دو۔ کفن پورا نہیں آیا اور میرا نبی کہتا ہے قیامت تک آنے والے تمام شہیدوں کا سردار میرا یہ چچا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، کوئی تقریر تو ہوتی نہیں کہ مربوط ہو، ایک عنوان ہو، ایک ہی موضوع ہو۔ پھر کچھ ملکی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو ادھر ادھر بھی جھانکنا پڑتا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر نے اگلے دن ایک بیان دیا جس میں اس نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ
اور میرے پیارے پیغمبر کی ساس سیدہ ہند رضی اللہ تعالی، پھر پکا لو، رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہہ لیا، پھر یہ پکا لو بے ہندا نہیں۔ اچھے خاصے عالم اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہندا بولتے رہتے، ہندا نہ ہند، سیدہ ہند۔ ان کے متعلق کہا وہ کلیجہ خور تھی۔ ساتھ انہوں نے پاکستان کی ایک خاتون سیاسی لیڈر کا ذکر کیا، نام نہ بھی لیا جائے تو لوگ سمجھ جاتے، ضروری تو نہیں کہ ان کا نام بھی سٹیج پہ لیا جائے، جمعے کے دن بندہ باوضو ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے نام لینے؟ ان کی مخالف پارٹی کی وہ خاتون ہے، ورنہ تو جو ملک کی سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں اور جس طرح الیکشن ہوئے اور انتخاب ہوئے، مزہ ہی آ کیا ہمارا ملک ہے اور کیا جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت کے لیے رونے روتے ہو، جمہوریت بڑی چیز ہے جی، لولی لنگڑی جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے جی۔ 11 سال گزارے تھے جنرل ضیاء الحق نے، کتنے؟ 1 روپے کی مہنگائی نہیں ہوئی تھی 11 سالوں میں۔ لولی لنگڑی جمہوریت، جہاں کونسلر سے لے کے وزیر اعظم تک کھانے میں لگے ہوئے ہوں اور ہماری ہڈیاں نچوڑی جائیں، جس طرح لوگ گڈیری چوستے ہیں، بلوں کے بل اور گیس کے بل اور پٹرول اور ٹیکس۔ 3 مرلے کا مکان غریب بندے نے لینا ہے رہائش کے لیے، اس سے پوچھو رجسٹری پہ کتنا خرچہ آج کل ہو رہا ہے۔ وہ 2 مرلے کا مکان خریدے، لاکھوں روپے رجسٹری پہ لگائے وہ بیچارہ۔ لولی لنگڑی جمہوریت بہتر ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب سے پہلے جمہوریت کا دور تھا، چینی نہیں ملتی تھی۔ سن 77 کسی کو یاد ہے؟ اونج بھی یاد نہ کرنا، نہیں تو لوگ بڈھا آکھن بے تھوڑی وڈی عمر ہے تو 77 یاد۔ سن 77 کی تاریخ میں تو میں نے جیل کاٹی ہے 3 مہینے۔ چینی نہیں ملتی تھی، چینی ڈیپوؤں پر۔ ڈیپو کن کو ملتے تھے؟ اپنی جماعت کے بندوں کو۔ وہ جو 6 روپے کلو چینی ڈیپو پہ ملتی تھی، وہ بلیک میں 18 روپے بیچا کرتے تھے۔ ظلم کی انتہا آپ دیکھیں۔ آپ اعتبار نہیں کریں گے، جب جنرل ضیاء الحق آئے دوسرے دن چینی بازار میں آ گئی۔ ہم بازار گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے بوریاں چینی کنیں لگ دی۔ یہ حالت ہو گئی تھی ہماری۔ خدا کی قسم، کوئی میٹنگ ہوتی، کوئی اجلاس ہوتا، کوئی شادی ہوتی، سب سے پہلی پریشانی ہوتی چینی کہاں سے ملے گی۔ وہ دوست کہتے 1/2 کلو میں دے دوں گا، دوسرا دوست کہتا 3 پاؤ میں دے دوں گا۔ یہ حالت تھی لولی لنگڑی جمہوریت۔ وہ لے آئے بازار میں 7 روپے کلو۔ 11 سال کے بعد جب گئے نا تو چینی 7 روپے کلو تھی۔ لولی لنگڑی جمہوریت آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ امن کا دور ایسا تھا، ایک پپو نامی بچہ لاہور کا چھوٹا سا، اسے اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ پھر ریپ کیا گیا، پھر اس بچے کو قتل کر دیا گیا لاہور میں۔ ملزم پکڑے گئے،
मुकदमा चला, सजाए मौत। फिरोजपुरा रोड पर फांसी घाट बनाए गए, बिल्कुल खुले रोड पर 4 फांसी घाट बनाए गए। उन मुजरिमों ने जब अपील की जनरल ज़िया-उल हक से माफी की, तो जनरल ज़िया-उल हक ने उनकी दरखास्त पे लिखा कि यकीनन पप्पू ने भी तुमसे माफी मांगी होगी, तुमने उस बच्चे का लिहाज नहीं किया, गलत काम भी किया, कत्ल भी किया, कोई माफी नहीं। फिरोजपुरा रोड पर चारों मुजरिमों को सरेआम लाखों बंदों ने देखा, फांसी दे दी गई, जराइम पे काबू पाया गया। क्या जमहूरियत है? मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछ, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। ये क्या हुकूमत है, ये क्या इक्तिदार है। दुआ ही कर सकते हैं यार हम। जुमे का दिन है, एक घड़ी बड़ी मुबारक होती है, पता नहीं साड़ी दुआ उस घड़ी नाल टकरा जाए। या अल्लाह, कोई ऐसा हुक्मरान दे दे जो मुल्क के हक में भी मुखलिस हो, गरीबों के हक में भी मुखलिस हो। तो इसे बईद तो कोई नहीं मेरे अल्लाह, तो इसे क्या बईद, कोई ऐसा हुक्मरान अता कर दे, मुनसे मिजाज हो, गरीब परवर हो, गरीबों का लिहाज करे। ये जो कैसा जुल्म है यार हमारे मुल्क में, ये जो टाउन बने हैं, मुख्तलिफ टाउन बने हैं, ये चकियां के करीब, कोट फरीद रोड पे, फैसलाबाद रोड पे, पूरे मुल्क में टाउन बने हैं। वो जो टाउन का मालिक है वो टाउन बेच के चला गया, उसने अपने टाउन में कब्रिस्तान की जगह नहीं रखी, पार्क नहीं रखा, हुकूमत ने उस टाउन की रजिस्ट्रियां बंद कर दी, बिजली के मीटर वहां नहीं लगेंगे, और मालिक साहब जो है वो पैसे लेके, सजा किसको मिल रही, कोई पूछने वाला नहीं। उस बेगैरत को पकड़ो ना, उसने सख्ते 9 रखो ते कढ़ाओ रकम। एक गरीब आदमी सिर्फ इस काम पे वो वहां प्लाट ले लेता है, जिसके नाम रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री तो उसने करवानी नहीं, इसकी इजाजत नहीं, ये इस्टाम पे प्लाट ले लेता है, मकान बना लेता है, वो असल मालिक मर जाता है। इस गरीब का क्या बने? वो तो वरासत में औलाद के अंदर चला गया प्लाट, मालिक तो वो है जिसके नाम रजिस्ट्री है, इसके पास तो एक कागज है, इसकी तो जिंदगी भर की कमाई डूब गई ना बेचारे की, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। इन गरीबों का क्या कसूर है? जो मालिक खा पी के भाग गया, चला गया, उसने आगे टाउन बना लिए, उसको कोई पूछने वाला नहीं। जुल्म देखें आप इस मुल्क में क्या हो रहा है, और ज्यादतियां इस मुल्क में क्या हो रही। अल्लाह रहम फरमाए। एक सियासी लीडर ने अपनी मुखालिफ एक खातून सियासी लीडर को कहा, यह हिंदा की तरह है, कलेजा खोर, जिसके मुंह से खून बह रहा है। तनकीद हुई तो वो जो सियासी लीडर थे उन्होंने अपना पैगाम पोस्ट डिलीट कर दी। हालांकि डिलीट करना यह तदारुक नहीं था, तदारुक यह था कि इसकी माफी मांगी जाए कि मुझसे क्या हुई है, गलती हुई। मैंने एक सहाबिया के साथ एक आम खातून को तशबीह दे दी
اور یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. ڈیلیٹ کی انہوں نے. لیکن اسی جماعت کے ایک لیڈر نے ایک بات کہی، وہ بات مجھے پسند آئی. اسی جماعت کے لیڈر ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے حضرت ہند کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اس نے وہی کچھ لکھا ہے جو کچھ اس نے سنا ہے. علماء کرام حقیقت حال کیوں نہیں بتاتے؟ اس نے یہ بات اس کی بالکل صحیح درست بات. علماء کو حقیقت بتانی چاہیے تھی. لوگوں نے تو جو سنا اسے مانتے چلے گئے. ہندا نے کلیجہ نکالا، ہندا نے حمزہ کو قتل کروایا، ہندا نے کلیجہ چبایا. ان بیچاروں نے تو جو سنا وہ کہہ رہی ہیں. لیکن کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، خطیب اور مقررین اپنی کتابوں میں لکھ بھی رہے ہیں، منبر پر بیان بھی کر رہے ہیں. ہند نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. ہند نے کہا تھا واشی کو، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. لوگ سن رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں. پہلے یہ فیصلہ کرو، واشی حضرت ہند کا غلام تھا؟ وہ تو حضرت ہند کا غلام ہی نہیں. تو حضرت ہند اسے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ تو حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گی؟ پھر آپ ایک بات بتائیں اور خدا لگتی بات کہیں. کسی کو قتل کرنا، گولی مار دینا، یہ زیادہ جرم ہے یا اس کا سینہ چاک کرنا میت کا، اسے چیرنا، اس میں سے دل نکالنا، گردے نکالنا، اسے ہاتھوں میں لینا، منہ میں چبانا، گلے کا ہار بنانا، یہ زیادہ جرم؟ یہ سفاکیت ہے نا. کتنا دکھ لگے گا اگر کوئی ہمارا عزیز، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کتنا دکھ لگے گا اگر کوئی ہمارا عزیز شہید ہو. پھر اس پر کتنا مزید دکھ لگے گا کہ کوئی اس کا سینہ چاک کرے، دل اور گردے نکالے، ناک کاٹے، کان کاٹے، زبان کاٹے، آنکھیں نکالے. کتنا ہمیں دکھ لگے. یہ زیادہ جرم ہے. میں جو دلیل دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میری دلیل پہ آپ غور کریں گے، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کروں. فتح مکہ کے دن حضرت حمزہ کا قاتل واشی اسلام قبول کرنے کے لیے میرے نبی کی خدمت میں آئے. آپ نے اس کا اسلام قبول کی، ٹھیک ہے، تمہاری معافی قبول ہے. لیکن آپ نے کہا میرے سامنے نہ آیا کرو، میری پیٹھ پیچھے بیٹھا کرو. تم سامنے آتے ہو تو مجھے چچا یاد آتا. میرے نبی کو دکھ ہے، ابھی تک میرے نبی کو دکھ ہے اپنے چچا کا. حمزہ کے قاتل کو کہتی ہے میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے بیٹھنا بھی نہیں، میری پیٹھ کے پیچھے آنا ہے. اور جب ہند آئی تو میرے نبی نے فرمایا مرحبم بکے. اٹھاؤ بخاری. اگر علماء کی نظروں سے نہیں گزری تو پھر بندیالوی کہتا ہے علماء کرام خدا کے لیے بخاری اٹھائیے. واشی کو کہتی ہیں میرے سامنے نہیں آنا، پیٹھ پیچھے بیٹھنا ہے.
اور جس نے کلیجہ چبایا، سینہ چیرا، دل نکالا، آنکھیں نکالی، اس کو میرا نبی کہتا ہے مرحبا۔ یہ انصاف ہے؟ انصاف ہے؟ میرا نبی یہ کر سکتا ہے؟ ایک کے ساتھ کچھ سلوک اور اسی مجرم کے ساتھ دوسرا سلوک؟ اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی سے اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ قاتل کو کہتی ہیں میرے سامنے نہ، اور کلیجہ چبانے والی کو کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو۔ میرا نبی استقبال کر رہا ہے۔ حضرت ہند نے کچھ سوال و جواب کیے، بخاری نے اس کو نقل کی۔ میرے نبی نے کچھ شرائط پر ان سے بیعت لی۔ پہلی شرط یہ تھی شرک نہیں کرو گی۔ کہنے لگی جن کو ہم پوجتے ہیں انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ آپ مکے کے فاتح بن کے آ گئے، کامیابیاں آپ کے نصیب میں ہوئیں۔ پہلی شرط تھی شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، معروف میں میری پیروی کرو گی۔ یہ شرطیں میرے نبی لگا رہے ہیں۔ ہند آگے سے کچھ نہ کچھ بول رہی ہیں۔ میرے نبی کی ساس جو ہے، محرم ہے نا، محرم ہے میرے نبی کی ساس، ان کی ستیلی بیٹی ہیں ام حبیبہ، سکی بیٹی نہیں ہے ان کی ستیلی بیٹی ہیں ام حبیبہ، ساس ہیں میرے نبی کی۔ جب میرے نبی نے کہا نا چوری نہیں کرو گی، تو کہنے لگی یا رسول اللہ ابو سفیان تھوڑا جہا ہاتھ دا تنگ ہے، صحیح گھر تے خرچ نہیں کردا، اگر میں بغیر پوچھے اس کے پیسوں کو استعمال کر لوں، یہ تے چوری نہیں نا؟ یہ حضرت ہند کہہ رہے۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ سناؤں؟ گھر جا کے سناؤ گے؟ تھوڑیاں بس کٹاں خالی ہو جانے لگے۔ ہری ہری چیز کے لیے لے لیا کرو، سنہری اور سرخ چیز کے لیے نہ لیا کرو۔ یعنی زیور بنانے کے لیے، آرائش کے لیے، سونا چاندی کے لیے نہ لیا کرو۔ ہاں سبزی، گوشت، گھر کا خرچ اخراجات اگر وہ صحیح نہیں خرچ کرتا، بغیر اجازت کے تم خامن سے لے لیتی ہو، اس کے جیب سے نکال لیتی ہو کھانے پینے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں میرے نبی کے درمیان اور ہند کے درمیان۔ جب بیعت مکمل ہوئی نا، اب میں آپ کو ایسے نہیں سناؤں گا جیسے آپ نے میری ساری پہلی تقریر سنی ہے پون گھنٹہ، انج میں نہیں سنا۔ سنانا ہے زندوں میں سنانا ہے، قبرستان چ نہیں سنا۔ حضرت ہند کہنے لگی مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر کوئی گھر اور گھر والے میری نگاہوں میں اتنے ناپسندیدہ نہیں تھے جتنا آپ کا گھر اور آپ کے گھر والے۔ میں بغض رکھتی تھی آپ کے گھر سے اور آپ کے گھر والوں سے، اور آج مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس دھرتی پر کوئی گھر اور کوئی گھر والا مجھے آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اٹھاؤ بخاری۔ تمہیں صرف یہ یاد رہا کہ اس نے کلیجہ چبایا تھا، جھوٹی روایتوں کے بلبوتے پر ایک صحابیہ پر الزام لگاتے رہتے ہو۔
آج آپ کا گھر اور گھر والے، ذرا خیال کرنا، صرف گھر نہیں، شاباش شاباش شاباش، آپ کا گھر اور گھر والے، اس سے کوئی چیز مجھے زیادہ پسندیدہ محبوب نہیں ہے۔ آپ کا گھر سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ کے گھر والے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے فرمایا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میرا خیال بھی تیرے گھر والوں کے بارے میں یہی ہے۔ اٹھاؤ بخاری۔ کوئی تمہیں نہیں سنائے گا، یہ باتیں تمہیں کوئی نہیں سنائے، یہ نئی ہوتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں نواں آیا، تو کتوں آیا بھائی؟ میں نے بخاری کا حوالہ دیا جناب، ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، والذی نفسی بیدہ ایضا، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس کی قسم ہے ابھی اس محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ بھی میں نے دونوں معنی کر، محدثین نے یہ دوسرا معنی زیادہ کیا، میں پہلے معنی کو میں نے ترجیح دی، میں نے دونوں معنی آپ کے سامنے رکھ۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ابھی اس محبت میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ یہ حضرت معاویہ کی ماں ہے نا، اس لیے تمہیں ناپسند ہے، اصل دشمنی تمہیں حضرت معاویہ سے، دشمنی حضرت معاویہ، اس دشمنی کی وجہ سے تم ابو سفیان کو، ہند کو، ابو سفیان خود صحابی، ابو سفیان کی اہلیہ ہند صحابیہ، ابو سفیان کے دونوں بیٹے صحابی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ صحابیہ۔ ذرا گھرانے کو تو دیکھو یار، گھرانے کو تو دیکھو۔ فتح مکہ ہوا، میرے نبی مکے میں داخل ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے گھر کے اندر آ جائے میں نے اس کو امن دے دیا، ہم کچھ نہیں کہیں، کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ جو اللہ کے گھر کی چار دیواری میں آئے کوئی بدلہ نہیں، معافی۔ اس کے بعد میرے آقا نے کیا کہا؟ میں کچھ عرصے سے، پچھلے کچھ جمعوں سے اپنے نمازیوں کو یہ ذہن بنا رہا ہوں بھائی میں عربی پڑھوں وہ سمجھ، اللہ کرے ہوں کوچوان بھی یار گھوڑے نو سکھا لینا، اور وہ گھوڑے کوچوان کے اشارے سمجھتا ہے، وہ تو جڑا گھوڑا نہ سکھے کوچوان اس کو رکھدا بھی نہیں۔ تو بڑے آسان سے لفظ ہیں، اردو کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، نہیں تو میں ترجمہ کر دوں گا۔ اللہ کے گھر کے اندر آ جائے میں اسے امن دے دوں گا۔ پھر میرے نبی نے کہا من دخل دار ابی سفیان، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کی چار دیواری کے اندر آ جائے محمد اس کو بھی امن دے دے گا۔ کس کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جھوٹی روایتوں کے بلبوتے پر بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے، مکے میں حضرت عباس کا گھر نہیں تھا؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت علی کا گھر نہیں تھا؟
حضرت عقیل کا گھر نہیں تھا، ہاشمیوں کے گھر تھے، کسی کے گھر کو دار امن قرار نہیں دیا، دار امن قرار دیا تو معاویہ کے والد کے گھر کو قرار دیا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ اسلام قبول کرنے کے بعد طائف میں ایک آنکھ شہید ہو گئی، دوسری جنگ میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی، تیسری جنگ میں پھر جانے لگے۔ بیٹوں نے کہا بابا آنکھیں دونوں نہیں ہیں، لڑ نہیں سکتے ہو، ہم جا رہے ہیں، کیوں جاتے ہو؟ فرمایا لڑ تو نہیں سکتا، لڑوا تو سکتا ہوں، میرے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا۔ ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی، اور ان کی اولاد یزید ابن ابی سفیان، ہر جاتے ہوا یزید نہ سمجھ لینا، یہ میں کس یزید کی بات کر رہا ہوں؟ یہ معاویہ کا بھائی ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام اسی کے نام پہ رکھا تھا۔ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ یزید۔ یہ شام کے گورنر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت معاویہ کو وہاں کا گورنر بنایا گیا۔ پھر اس خاندان میں جو عظمت، جو بلندی، جو رفعت، جو عروج میرے رب نے سیدنا معاویہ کو بخشا۔ اس نے پھر جو کفار کے سینے پہ موگ ڈلے نا، اور یہودیت کو ناکوں چنے چبوائے نا، اور کفار کے دانت توڑ کے رکھ دیے نا، اور اسلام کا جھنڈا، اللہ اکبر، کہاں کہاں تک پہنچے۔ معاویہ کے کمانڈر فتح کرتے 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 وہاں تک پہنچے جہاں آگے باندھا تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمانڈر نے اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا مولا اگر اس کے آگے کوئی خشکی موجود ہوتی تو ہم تیرے محمد کا جھنڈا وہاں بھی گاڑ دیتے۔ وہ جو معاویہ نے کفار کو ناکوں چنے چبوائے تھے، وہ کفار کی ٹیسیں اور درد اور چیخیں آج بھی محسوس ہو رہی ہیں، ان کی نسل آج بھی محسوس کر رہی ہے۔ کہتے ہیں معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، معاویہ کاتب وحی نہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، جنہیں تس آنکھ دی انہیں ہی صحیح، چلو کوئی حدیث نہیں، وہ کاتب وحی نہیں، وہ پہلے بیری بوڑھے بیڑے کا موجد نہیں، وہ پہلے بیری لشکر کا سالار نہیں، اس کے لیے سحری کے ٹائم میرے نبی نے دعائیں نہیں مانگی۔ جس طرح تو کہتا ہے میں نے مان لیا یار، مان لیا، بندیالوی کہتا ہے معاویہ کی کوئی عظمت نہیں، کوئی خوبی نہیں، معاویہ کی عظمت کے لیے صرف ایک ہی خوبی کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے۔ چھوڑ دے ساری خوبیوں کو، چھوڑ دے ساری عظمتوں کو، ایک ہی خوبی کافی ہے، وہ میرے محمد کا کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یا تو انکار کرو کہ وہ صحابی نہیں، کرو جرات، کرو نا جرات، میں پورے ملک میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، کرو جرات، کہو وہ صحابی نہیں کہتے، صحابی تو ہے۔ رضی اللہ عنہ بھی شرم کرو، ادھر رضی اللہ عنہ کہتے ہو، ادھر تبرہ کرتے ہو، ادھر رضی اللہ عنہ کہتے ہو،
ادھر کہتے ہو ممبر پہ گالیاں نکالا کرتے تھے جمعے کے دن. جو جمعے کے دن گالیاں نکالے وہ رضی اللہ عنہ ہوتا ہے. جو جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہ ہوتا ہے. اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. گالیاں دینے والے پر درنگی چھوڑو. یک رنگو سامنے آؤ. سین کا لبادہ اوڑھ رہے ہو اتارو. شین کا لبادہ پہنو. سامنے آؤ. ہو تم شین. تم ہمارے سنی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو. سامنے آؤ. کہا معاویہ صحابی نہیں. کرو جرات. پھر میں بخاری سے ثابت کروں کہ معاویہ صحابی ہے. اور قول بھی میرا نہیں, مفسر محدث کا نہیں, تابعی تبع تابعین کا نہیں, کسی عام آدمی کے قول سے بھی ثابت نہیں کروں گا. قول پیش کروں گا اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ کہے گا کہ معاویہ صحابی ہے. ایرے غیرے نتھو خیرے جو اٹھتا ہے معاویہ پہ تنقید کرنے لگ جاتا ہے. معاویہ اتنا بے آسرا نہیں ہے. معاویہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ جو اٹھے ان پہ تنقید کرے. ہم ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں انشاءاللہ. کھڑے. اور ہم دفاع صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میرے نبی کا صحابی. پتہ نہیں ہم نے موضوع کہاں سے شروع کیا, لیکن یہ میں کہنا چاہتا تھا حضرت ہند کے بارے میں کہ اس سیاسی لیڈر نے یہ غلط کی. وہ جو سیاسی جماعت ہے شنید یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت سے اس میں اتحاد نہیں بلکہ ضم ہو رہے ہیں. اس میں ضم ہو رہے ہیں جو دشمنان صحابہ ہیں, جن کا پہلا نام سپاہ محمد تھا, جنہیں ایران سے فنڈ آتے ہیں, جو اس ملک میں فرقہ واریت میں ملوث ہیں. میں نے آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے کسی جماعت کا نام اپنے خطبے میں نہیں. میں نے کبھی ذکر کیا کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں. مجھے پتا ہے میرے مقتدیوں میں نون لیگ بھی ہے, میرے مقتدیوں میں پیپلز پارٹی بھی ہے, میرے مقتدیوں میں تحریک انصاف بھی ہے, میرے مقتدیوں میں جماعت اسلامی بھی ہے, میرے مقتدیوں میں جمعیت علماء اسلام. ہر مسجد میں ہوتے ہیں. مسجد کے ممبر کو تو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے مقتدیوں میں ہر جماعت کے لوگ ہیں. لیکن میں اس سیاسی جماعت کے ورکروں سے کہوں گا کہ آپ کو اپنے لیڈر سے محبت ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ محبت ہے. تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو. فیس بک پہ ہم پڑھتے رہتے ہیں تمہاری محبت کی داستانیں. تم ٹوٹ کے محبت کرنے والے لوگ ہو. لیکن تیرے لیڈر جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے نا, کسی صحابی کے قدموں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لیڈر آگے ہے یا صحابہ کی محبت آگے ہے؟ بولے گا. اس جماعت کے جو ورکر ہیں نا, اس جماعت کے جو رکن ہیں نا, اس جماعت کے جو ہمدرد ہیں نا, اس جماعت کے جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں نا, میں ان سے اپیل کروں کہ وہ آواز اٹھائیں. وہ آواز اٹھائیں. اگر آپ کا مینڈیٹ, اگر آپ کا ووٹ چوروں کے ساتھ نہیں جا سکتا کہ دوسری جماعتیں چور ہیں بقول تمہارے, اور تمہارا ووٹ انہیں نہیں مل سکتا, یہ ووٹر کی توہین ہے, تو جو اہل سنت ووٹر نے تمہیں ووٹ دیے ہیں, تم اہل سنت سے ہٹ کے دوسری جماعت میں ضم ہو جاؤ تو یہ بھی ووٹروں کی توہین ہے. ووٹ ہم سے لیے جائیں اور ضم ہوا جائے دشمنان صحابہ کے ساتھ, تو اس جماعت کے جو ہمارے عزیز ہیں, دوست ہیں,
भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो सोशल मीडिया पे आवाज उठाएंगे जी, आवाज इंशाअल्लाह आवाज उठाएं। एक बात मैं शुफ सरकार के मुतालिक करना, और इकरारुल हसन को मैं खिराज तहसीन पेश करना। इस मामले, हर मामले में उसके साथ मुत्तफिक नहीं हूं, आगे पता नहीं वो क्या करेगा, उसके साथ भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये आप ना समझे कि मैं उन्हें सनद दे रहा हूं। लेकिन इस मामले में क्या उसने 2 नंबर के पीरों को नंगा किया, ये जो 2 नंबरी है, और है 2 नंबरी, हमारे पाकिस्तान में तो है ही 2 नंबरी, दूध 2 नंबर, घी 2 नंबर, चाय की पत्ती 7 नंबर। ये मैंने इसलिए कहा कि मुझे चाय पीने का शौक ज्यादा है, तो मैं जानता हूं कि पत्ती कितने नंबर पे चली जाती है। पत्ती 7-8 नंबर, सुर्ख मिर्चें 2 नंबर, काली मिर्चें 2 नंबर, मौलवियों की गिज़ा सूजी 2 नंबर, पीर भी कहते हैं मैं वली हूं। और कल जब उसने पकड़ा ना, उसने कहा वली साहब की पढ़ते हो, अते मैं वली कोई नहीं, बस ठुस, कोई आयत नहीं आती। अल्लाह अकबर, खत्मे नबूवत का लेबल इस्तेमाल करता है। क्यों भाई? कई लोग सहाफत का लेबल इस्तेमाल करके नहीं छुपते हैं ना। कई लोग सहाफियों को बदनाम करते, जो सही सहाफी हैं उनको बदनाम करते हैं, लेकिन वो अपने काले करतूत इसके पीछे छुपा लेते हैं। सामने टाइटल खत्मे नबूवत का, इकरारुल हसन ने कहा बे खत्मे नबूवत नहीं, कोई आयत पढ़ दे, जिसके मिशन के लिए काम करते हो वो आयत नहीं आती। इसने कहा ये शुफ और ये आंखों से निकालने ब्लेड, और ये क्या है? कहता है करामत है। करामत वली के इख्तियार में होती है, करामत बुजुर्ग के इख्तियार में होती है, अल्लाह उसके हाथ में दे देता है करामत। फिर इतना जाहिल है, मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम नहीं आता, कहता है मुहियुद्दीन हजवेरी। वली देखो, मुहियुद्दीन हजवेरी। इकरारुल हसन साहब कहते हैं क्या कहा? कहता है मुहियुद्दीन हजवेरी। इतनी जिहालत आम बंदे को भी पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत अली हजवेरी एक आयत नहीं पढ़ सके। हमारी दुनिया और हमारा मुल्क भी बड़ा अजीब है यार। हमारे लोग तो यार खुदा दी कसम सोने दे तराजू ते तोलन दे लायक ने, एक ताल ते तोलन दे लायक नहीं। एक लीडर ने कहा बढ़ गया, वो बढ़ गया तो लफज ना लीडर बन गया। ये आपकी हालत। एक जुमला उसने कहा, उठा लिया पूरे मुल्क ने। ये ज़हनियत है इस कौम की, ये ज़हनियत है इस कौम की। पीछे लगी है उनके, इनकी फूकों में बड़ा असर है। छू करती हैं, छू करती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं। तुम्हारी छुओं में असर है ना। बंदे आलवी तुम्हारा कितना खैर खा है, हर जुमे पे तुम्हें रगड़ा लगाता है। करो छू, करो, जो तुम्हारे छू में असर है तो करो। इनकी छू में कोई असर नहीं। और ये जो शुभ वाली सरकार है ना, इसको वहां से उठाओ,
یہاں فالج کے مریض نہیں ہسپتالوں میں، لاہور وہاں لے جاؤ بھائی، اسا مر مر کے گولیاں دے دے کے ٹیبلٹ دے دے کے یہ ٹانگ بھی نہیں کھینچتے ہیں، اتنے کر شف شف سب فراڈ بناتے ہو۔ اقرار الحسن نے بات معقول بات کہی، اس نے کہا 4 علماء کی ٹیم بناؤ، ایک عالم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، 4 عالم کی ٹیم بناؤ، وہ 4 عالم ہسپتال جائیں، کسی مریض کو وہاں سے اٹھا کے لائیں تیرے پاس، کر شف اس مریض پہ کرنا شف نہیں آیا اس پر، ہماری ہمدردیاں اقرار الحسن کے ساتھ ہیں، اس معاملے میں ہم ساتھ ہیں۔ کوئی تو آیا نا میدان میں، کسی نے جرت تو کی نا، ورنہ ان کے خلاف بولنا بڑے بڑے علماء اور خطیبوں کی ٹھس ہو جاتی ہے، مقتدی گھٹ جائیں گے، چندے گھٹ جائیں گے، لوگ وہابی کہیں گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم جیسے ہیں جنہیں بیڑی ٹھیڑ دیتی ہے، یہ تو ہم ہیں۔ تو ہم اس معاملے میں اقرار الحسن صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ پوری طرح آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ مزید ایسے لوگوں کو ننگا کیا جائے، مزید ایسے لوگوں کو ننگا کیا جائے، 2 نمبر پیروں کو ننگا کیا جائے، یہ بدنامی کا باعث ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس جگہ پہ یہ آیت ہے نا، آگے پڑھو کیا کہا اللہ نے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا، موحد ہوئے، موحد شرک نہیں کرتے، پہلی شرط وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ متقی کا کیا مطلب؟ رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے، شریعت کے مطابق چلتے، رب کی نافرمانی۔ ولی وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھے۔ میں نے اپنے استاد حضرت نیلوی کو دیکھا رحمت اللہ، میں نے اپنے مرشد حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو دیکھا، کوئی قدم شریعت کے خلاف ہو نہیں اٹھتا۔ ولی وہ ہے جو شریعت کے مطابق چلے، کسی کی شف و پھونک میں، بولو زور سے بولو، ڈرا نہ کرو بھئی پھونک مارن گے تو سوا کر چھڈن گے، پھونک مارن گے تو سوا کر چھڈن گے۔ جب یہ ایئر کنڈیشن نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ باہر سویا کرتے تھے، تو یہ سارے پیر مچھردانیاں لگا کے سوتے تھے، یہ مچھراں کو نہیں بچ سکتے، مچھر رات ہوں کر کے آتا اور انہیں ڈنگ مار دیتا تھا۔ یہ بیمار ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ یہاں ہمارے قریب ایک گدی ہے، سیلاب آیا اور سیلاب کا پانی روشن دانوں سے باہر ہوا، تو انہوں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو فون کیا، کشتیاں بھیجو۔ میں کیا ہوں لجپالی کی دے گئی، بس سیلاب آیا اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نفع نقصان بیماری شفا ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے اختیار میرے رب کے پاس ہے، رب کے پاس ہے۔ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ غالب ہے، وہ داتا ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، وہ غالب ہے، وہ مقتدر ہے، وہ چاہے نا۔ یوسف تو جیل میں تھے، خود مصیبتوں کا شکار تھے، دکھوں کا شکار تھے، پریشانیوں کا شکار تھے۔ اس قادر نے چاہا نا تو یوسف کو جیل سے نکالا اور تخت
پہ بچھا کے رکھ دیا تھا، وہ قادر ہے۔ حضرت ایوب کتنے سال بیمار رہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ان کے پاس پھونک نہیں تھی، نبی کے اپنے جسم پر بیماری غالب آئی، کوئی پھونک نہیں، اٹھا قرآن، قرآن کہتا ہے، پھر ترجمہ نہیں کروں گا، میں تو انہوں عربی سکھا کے رانی ہے یار، میرا دل ہے آپ عربی سیکھ جائیں، انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ قرآن بولا وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور جب ایوب نے پکارا، پھونک اور شف شف کیا ہوتی ہے؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کیا پھونک ماری تھی؟ ان کے پاس پھونکے نہیں تھی، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اٹھا قرآن، مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں وہ کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ جمعے کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غائبانہ پکارے سننے والا کیا ہوتا ہے؟ تبھی تو کہا لا الہ الا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔